نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر ہم نے تمہارا غلبہ ان پر الٹ دیا اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی اور ہم نے تمہاری تعداد بھی زیادہ کر دی۔ گزشتہ آیت میں جو بنی اسرائیل کی بربادی ہوئی اس کے بعد اب یہ سنبھلے، اس سنبھلنے کی داستان اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے، اور فرمایا کہ گناہ اور نافرمانیوں کے نتیجے میں تباہ و برباد ہونے کے بعد جب تم نے توبہ کی اور تم تکبر اور فساد سے باز آئے تو پھر ہم نے تمہیں دولت بھی دی اور تمہیں اتنی قوت اور طاقت دی کہ تم دوبارہ مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئے۔ چنانچہ تمہیں ان لوگوں پر غلبہ دے دیا کہ جو تم پر مسلط ہو چکے تھے، پہلے تم مغلوب تھے اب پھر تم غالب ہو گئے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ توبہ کی اور تکبر سے اور فساد سے باز آئے، پھر ہم نے تمہیں وہ سب کچھ دے دیا۔ اس سے علماء نے فرمایا یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ افرادی اور مالی قوت کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور طاقت کے میدان میں اس کا بڑا عمل دخل ہے، جہاں جیسے کہ اس آیت سے پتہ چلا اگر طاقت اور مالی قوت ان کا صحیح استعمال ہو تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس طاقت کو، اس مالی قوت کو کبھی بھی تکبر میں، فساد میں اگر استعمال کسی نے بھی کیا تو اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اگر اسی مالی قوت کو اور طاقت کو انسان صحیح طور پر استعمال کرے تو یہ اللہ کی نعمت اور بڑھتی چلی جائے گی اور اس کو شکر کرنے کی بھی توفیق مل جائے گی۔ یہاں سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی۔ اب اگلی آیت سنیے، فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے ہی بہتر کرو گے، اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے ہی ہوگا۔ پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو ان کی توبہ، ان کے تکبر، ان کے فساد کے بعد اللہ نے غلبہ دیا، طاقت، اقتدار، اختیار سب کچھ عطا کیا، ساتھ ہی انہیں یہ حکم بھی بتا دیا کہ اگر تم بھلائی کرو گے اور اس پر ثابت قدم رہو گے اور اسی بھلائی کے راستے پر چلتے رہو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم نے اس کا الٹ کیا کہ تم نے برا کیا اور دوبارہ تم نے وہی کام کیا جس سے ہم نے منع کیا تھا اور فتنہ فساد شروع کی، نافرمانی کی اور زندگی گزارنے لگو گے تو اس کا انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ چنانچہ ویسے ہی ہوا کہ اللہ کے فرمان کے مطابق، جیسے آپ پیچھے سن چکے تھے کہ 2 مرتبہ قرآن نے بتایا تھا کہ جو وعدہ پورا ہونا تھا اب وہ دوسری بار کا وہ وعدے کا وقت آ گیا، اور اللہ کے فرمان کے مطابق بنی اسرائیل کے فساد کرنے کا وہ وقت آیا۔ انہوں نے دوبارہ وہ پرانی حرکتیں شروع کر دی اور انہوں نے فساد برپا کیا۔ پیچھے آپ سن چکے تھے کہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت ارمیہ، یا ایک قول کے مطابق حضرت شاہیہ علیہ السلام، ان کو شہید کیا تھا تو ان کی تباہی و بربادی شروع ہوئی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہ ساری حرکتیں پیچھے والی دوبارہ شروع کی اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا پورا پلان بنا لیا اور ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، بلکہ قتل کرنے کے لیے بھیج بھی دیا قاتل کو، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر اٹھا لیے گئے، لیکن انہوں نے 2 نبی کو اور شہید کر دیا، اور وہ باپ بیٹے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اللہ رب العالمین
کا ان پر غضب یہ ہوا کہ اہل فارس اور روم کو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا، پھر انہوں نے ان کو قتل کیا، قید کیا، اتنا پریشان کیا کہ رنج و پریشانی کے آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہوئے۔ اور پھر ان مسلط ہونے والے لوگوں نے یہ بھی کیا کہ بیت المقدس میں یہ مسجد میں داخل ہوئے اور دوبارہ بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بنی اسرائیل کے شہروں پر غلبہ پا کر انہیں تباہ و برباد کر دیا ان کی اس وجہ سے۔ یہاں سے علماء نے اس آیت کے ضمن میں یہ بات لکھی کہ بنی اسرائیل کے جو حالات اللہ نے ہمیں قرآن میں بتائے، ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو جب ہم شروع سے دیکھتے ہوئے آتے ہیں تو مسلمانوں کے عروج اور زوال کی اگر آپ تاریخ کی داستان اٹھا کر پڑھیں تو جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر عمل پیرا رہے، آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو اللہ نے وہ غلبہ، وہ قوت، وہ اقتدار اور وہ لاسانی شان و شوکت عطا فرمائی کہ اللہ اکبر۔ جب ہم اس تاریخ کے دور کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ عروج ملتا جب ہے کہ جب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے، اور جب تاریخ میں ہم زوال کی داستانیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک ہی بات ملتی ہے کہ جب مسلمانوں نے قرآن و حدیث میں سستی کی اور حرام اور ناجائز افعال میں مبتلا ہوئے تب ان سے شوکت اور اقتدار زوال پذیر ہو گیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، اگر آپ تاریخ پڑھیے تو اسلامی ملکوں اور شہروں میں تباہی اتنی مچائی گئی کہ لاکھوں لوگ ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہوتی تھیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی پورے شہروں کو تباہ کر دیا گیا، کوئی ایک بھی انسان زندہ نظر نہیں آتا تھا، اور پھر ان لاکھوں لوگوں کی لاشوں کو کھانے کے لیے وحشی پرندے اور جانور ان کی لاشوں پر گوشت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے گھوم رہے تھے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ وہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی شروع کی تو پھر جب دوبارہ یہ دور بھی مسلمانوں کا پھر دوبارہ عروج والا آیا تو اللہ رب العالمین نے پھر مسلمانوں کو دنیا میں، اگر آپ تاریخ عثمانیہ پڑھیں تو وہ سلطنت عثمانی میں دوبارہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو وہ سلطنت عطا فرمائی کہ مسلمانوں کی کھوئی ہوئی شان و شوکت دوبارہ بحال ہوئی اور کافی حد تک وہ کامیاب ہوئے۔ لیکن پھر مسلمانوں نے وہی حرکت شروع کر دی اور بد عملی کا رواج ہوا، مسلمان شراب و رباب میں کی مستی میں گم ہو گئے اور نفسانی لذت کے حصول کو اپنا مشغلہ بنا لیا اور مال و دولت کے حرص اور ہوس کا شکار ہو گئے۔ تو اس کے بعد سے جو اب تک مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے، اگر علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ مسلمان اب بھی نہ سنبھلے اور اپنی عملی حالت کو ہم نے نہ سدھارا تو حالات جو اب ہیں اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ قانون اللہ کا بدلتا نہیں۔ اب دیکھیے اگلی آیت میں دوبارہ اللہ نے وہ قانون دوبارہ بیان کیا کہ یہ دوسری بار ان کو سزا ملی، اب دوبارہ اللہ رب العالمین پھر متوجہ کرتا ہے۔ تیسری آیت سنیے، فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، اور اگر تم پھر دوبارہ شرارت کرو گے تو ہم دوبارہ تمہیں سزا دیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ دوسری مرتبہ کے بعد اگر تم توبہ کر لو اور گناہوں سے باز آ جاؤ، ہماری رحمت بڑی وسیع ہے، ہم تمہیں پھر تم پر رحم کریں گے۔ لیکن یاد رکھنا کہ ہم تم پر رحم تو کریں گے، لیکن تیسری دفعہ تم نے پھر یہ حرکت کی، شرارت کی اور فتنہ فساد کیا تو یاد رکھنا کہ ہم تمہیں پھر سزا دیں گے، کیونکہ ایسا ہی ہوا۔ ان لوگوں نے، بنی اسرائیلیوں نے تیسری بار پھر شرارت کی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مصطفی میں حضور کی تکذیب کی، حضور کو نہ مانے تو اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی، اور اس کے ساتھ یہ بتا دیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے تمہیں کوئی سہارا مل گیا تو تمہاری کچھ بچت ہو جائے گی، ورنہ تم پر تو ذلت مسلط رہے گی۔ چنانچہ علماء کہتے ہیں ہمارے زمانے کے جتنے یہودی ہیں ان کو سہارا مغربی ممالک کا ملا ہوا ہے، یہ مغربی ممالک اپنا سہارا چھوڑ دیں
آج بھی ان کا وہ حشر نشر ہوگا کہ یہ دیکھتے رہ جائیں گے، صرف ان کو سہارا مغربی ممالک کا ملا ہوا ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ ان کو سہارے کی وجہ سے یہ بچے ہوئے ہیں، ورنہ آج بھی یہ بچے نہیں۔ یہ اتنے ڈرپوک اور بزدل ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سلطنت ہو، ہماری حکومت ہو۔ ایسا انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے سنیے، فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا علیما۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس دو آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی 3 خوبیوں کو بیان کیا۔ پہلی خوبی یہ بتائی کہ قرآن حکیم اللہ کی وہ کتاب ہے، فرمایا کہ جو سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور وہ راستہ تو کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت کرنا، یہی سیدھا راستہ جنت تک اور خدا تک پہنچانے والا اور اللہ کے انعام یافتہ بندوں یعنی ولیوں نیک بندوں کا راستہ ہے، کہ جس کا قرآن میں حکم دیا گیا۔ ہم یہی دعا بار بار مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اور انعمت علیہم کون سا راستہ؟ وہ 5ویں پارے میں آج نماز میں بھی یہ آیت پڑھی گئی کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انہی لوگوں کا سیدھا راستہ ہے۔ پھر دوسری بات قرآن نے جو دوسرا وصف قرآن کا بتایا کہ نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ آپ نے 15 پاروں میں سنا کہ کیسے بار بار یہ قرآن بشارت دے رہا ہے۔ اور تیسری بات جو اس قرآن کی ہے وہ یہ بتائی کہ آخرت کے منکرین کو دردناک عذاب کی خبر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے اور اس کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، قرآن حکیم کا نور عطا کر دے، قرآن حکیم کی برکتیں رحمتیں عزتیں عطا کر دے۔ میرے مولا مرتے دم تک اس قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اس کی شب روز کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ ہم سب کو باعمل بنا دے، باعمل بنا دے، باعمل بنا دے، بااخلاق بنا دے، باحیا بنا دے، ہر قسم کی بدنگاہیوں سے، بد کرداریوں سے، بد اعمالیوں سے بچا لے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔